बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। पाकिस्तान के सियासी और आईनी हलकों में इन दिनों एक नई बहस ने शिद्दत इख्तियार की है, जिसका मरकज हुकूमत की जानिब से मुतवक्के 28वीं आईनी तरमीम है। अब इस तरमीमी पैकेज को जो भी नाम दें, ये चाहिए। पाकिस्तान में वोट डालने की उम्र आइन के आर्टिकल 106/2 के तहत 18 साल मुकर्रर है। हुकूमत नहीं चाहती कि इन अमूर पर मीडिया में आम बहस करके चीज़ों को मुतनाज़ा बनाया जाए। माजी में भी 18वीं तरमीम पर नजरसानी की बातें होती रहीं, लेकिन इस बार इन बातों में ज़्यादा संजीदगी महसूस की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के एक जरिए के मुताबिक मौजूदा माली तकसीम ने गैर पायदार माली मसाइल पैदा कर दिए हैं, इसलिए इंतजाम का जायजा लेने का वक्त आ गया है। वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि फिलहाल 28वीं आईनी तरमीम के आसार नजर नहीं आ रहे। पहले पार्लियामेंट में मौजूद अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे, उनकी तरफ से सिग्नल मौसूल होगा, फिर रहनुमाई और मुशावरत होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी जराए आने वाले दिनों में बड़ी आईनी तब्दीलियों के इम्कान को रद्द नहीं करते। दोनों जानिब से इस पेशरफ से आगाह रहनुमाओं का कहना है कि आईनी तरमीम के नतीजे में निसाब, आबादी की बहबूद, मादनिया
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, जो पार्लिमान है उसका इख्तियार है कि वो आइन में अमेंडमेंट कर सकती है। आइन को रीराइट करना पार्लिमान का इख्तियार है। और अगर आइन में कोई तरमीम हो रही है या होने जा रही है या हो जाएगी, तो इससे मेरा ख्याल है कि पार्लिमान का इख्तियार है, वो जब चाहे इसको इस्तेमाल करे अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, हालातों, वाक़यात, उसके मुताबिक। दूसरी बात यह है कि 28वीं तरमीम के हवाले से हमने माजरत के साथ मीडिया में और एक जमात के कुछ हलकों में हमने ये पैनिक सिचुएशन जो है वो देखी है। अदरवाइज तो हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसके ऊपर लॉ ठीक है। मिनिस्टर जो हैं वो पॉलिसी स्टेटमेंट भी दे चुके हैं। और दूसरी बात यह है सलमान साहब कि हम अपने जो इत्तेहादी हैं उनकी मुशावरत के बगैर 28वीं तरमीम कैसे ला सकते हैं। ठीक। अच्छा, और ये आप लॉ मिनिस्टर की टेक बिल्कुल सही है। 27वीं आईनी तरमीम पर ना हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ही ये कह रहे थे कि कोई ड्राफ्ट अभी तक मेरे सामने आया नहीं, और फिर 2 दिन बाद ड्राफ्ट सामने भी आ चुका था। मेरे कहने का मतलब है कि क्या आ, बैकएंड पे कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि समटाइम लॉ मिनिस्टर भी साहब शायद भी इतने वेल इन्फॉर्म ना हो, एक जगह पे ड्राफ्टिंग हो रही हो, फिर सामने लाया जाए कि ये पॉइंट्स इस पर डिस्कस कर लिया जाए। देखिए, लॉ एंड जस्टिस कमेटी में और मिनिस्टर ऑफ लॉ जो हैं उन तक ये चीज ना पहुंचे, ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक। मुसवदा कौन बनाता है, ड्राफ्ट कौन करता है? वो लॉ मिनिस्ट्री करती है, उन्होंने ही करना है। और दूसरी ठीक है। बात ये है कि ये सब काम ये मुशावरत से होते हैं, किसी फर्द वाहिद जो है उसका ये टेक नहीं है। अच्छा, मगर ये जो दूसरी चीज़ें सामने आ रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब एक अहम तरीन पोस्ट पर हैं, मुशीर भी हैं, सेनेटर भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि वोटर की उम्र में तब्दीली पर गौर हो रहा है, यानी 18 साल की बजाय 25 साल करने पर बाकायदा तौर पर सीरियसली इसमें बातचीत हो रही है। हालांकि दुनिया के 85% ममालिक में वोटर की उम्र 18 साल है, तो पाकिस्तान में इसकी उम्र बढ़ाने की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है? देखिए, बात ये है कि मजलिस शूरा का जो मेंबर है उसकी उम्र 25 साल है। ठीक है। 20 साल का जो रुकन है वो इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं कर सकता। और ठीक है। अगर अब आप ये समझते हैं, ये एक राना सनाउल्लाह साहब बहुत ज़िरक और एक पॉलिटिकल एकेडमी की हैसियत रखते हैं। उन्होंने अगर ये बात की है तो उन्होंने अपनी फ़हम के मुताबिक अपनी उस इसमें भी कोई हिकमत होगी, और वो एक बड़े विजनरी लीडर हैं। उन्होंने ये बात की है तो इस बात के पीछे ज़रूर कोई मुहर्रिकात और अहम जो नुक्ता और पहलू होगा। मगर मैं ये समझती हूँ कि जो हुकूमतों का चुनाव है, जो वोटर की जो काबिलियत है कि वो अपने वोट से ऐसी क़यादत को चुनाव करें, जिसका मुल्क के लिए, जिनका इस सिस्टम के लिए होना ज़रूरी है, और जो इस मुल्क की बका के लिए काम करते हैं, जो कि इसको अच्छा, जलाओ, मगर शुमाला गिराओ, राना मार साहब, धाड़। मुझे मुझे ये पूछना है, 18 साल का नौजवान आप समझते इतना शऊर नहीं रखता कि वो वोट दे सके? नहीं, 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 ये बात नहीं है। 18 साल, देखिए, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, एक बच्चा जब वो पुबर्टी की एज की तक पहुंचता है और उसमें दाखिल होता है तो वो आकिल और बालिग समझा जाता है। ठीक है। ठीक है। और 18 साल की उम्र में आप आकिल और बालिग जो हैं, अगर मैं मेरी तस्दीक कर दीजिएगा अगर मैं कहीं गलत ठीक हूं है। तो बच्चा बालिग और बच्ची बालिग हो जाते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर वोटर की एज के मुताबिक अगर हम देखा जाए तो शऊरी तकाजे जो हैं वो तो 18 साल की उम्र में पूरे हो जाते हैं। जब शादी की उम्र जो है उसको भी 18 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनकी तो शादी के ऊपर भी, जिसे कहते हैं, वो एक लॉ मौजूद है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बहस और चली हुई है जिसके पीछे राना सनाउल्लाह साहब की एक सोच है। और उस सोच को, क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, मैं उनके आप सपोर्ट मुझ पर करती हैं जो इसको चीज। कि वोटर की उम्र 25 साल होनी देखिए, चाहिए? मैं खुद यूथ मीडिया टीम पंजाब की प्रेसिडेंट हूँ, और मेरे साथ पंजाब की जो बच्चे हैं, यूथ है, वो मेरे साथ काम करती है। अगर एज ए आप मुझे यूथ रिप्रेजेंटेटिव लीडर तो मैं नहीं कहूँगी, आई एम अ वर्कर। और यूथ रिप्रेजेंटेटिव अगर आप मुझे लें तो मैं तो ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर है वो उसको हक राय दही का इस्तेमाल होगा। इस तरह हो सकता है कि एक एक पूरी लॉट जो है उससे ज़रा महरूम हो जाए।
لیکن اگر دیکھا جائے تو 25 سال کی عمر میں اگر آپ مجلس شورا کا ممبر بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ ادارہ ہے، آپ دیکھیں 25 سال سے کم عمر آپ کو ججز کی اس میں سی ایس پی آفیسر جو ہیں اس میں بھی آپ دیکھ لیں گے، پی ایم سی وہ میں تو دیکھ 22 سال لیں ہے، گے، وہ 22 سال ہے، 22 سال پی ایم اے کی ہے، 18 سال ہے، سیکنڈ لیفٹیننٹ 18 سال میں ہو جاتا ہے۔ لیکن مجلس شورا کا جو ممبر ہے وہ 25 سال پھر کیوں ہے؟ اس کا صاحب مطلب لائسنس ہے بھی تو اچھا لائسنس بھی تو 18 سال کی عمر میں بچے کو دیتے ہیں نا، پھر تو وہ بھی سب کچھ 25 سال میں لے جائیں اگر آپ مان ادھر یہ نہیں، رہی ہیں۔ اب ایک سیکنڈ میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہنا یوتھ کیا چاہتی ہوں سمجھتی کہ ہے۔ جو سسٹم کو سمجھنے کے لیے نا، دیکھیں ٹھیک ہے، آپ کی نکاح کی عمر ہے، آپ قدرتی معاملات کے اندر آپ جو ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، آپ کے فطری تقاضے جو ہیں، آپ کی جو لائف ہے اس کے لیے آپ کی ایج سٹارٹ ہو جاتی ہے 18 سے، مگر لیکن جو شمائلہ رانا صاحبہ آپ کی جو نا، میچورٹی کا لیول ہے نا جی، آپ جی کی جی، جو میچورٹی کا لیول ہے، جو آپ کی تھاٹس کو، جو آپ کی ویژن کو کلیئر کرتا ہے، وہ آپ کی ایج ٹھیک ہے۔ 25 سال ہی ہے، یہ اچھا بات ویسے تو حقیقت ہے۔ ہماری اسمبلی میں بیٹھے شعور بڑے کے بڑے تقاضے سیاستدان، جب کھلتے ہیں۔ بڑے سیاستدان صاحب بھی جو ہے نا ہماری اسمبلی میں بیٹھ کے بھی یہ میچورٹی کے لیے ایک عمر تو ڈیفینیٹلی درکار ہے، لیکن عام فہم میں رائے یہ ہے کہ حکومت جین زی سے بہت خوفزدہ ہے کیونکہ آپ انہیں اٹریکٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ووٹ بینک پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شاید ان کا ووٹ بینک توڑ لیا جائے اس لیے عمر بڑھا دی جائے، عام طور پہ امپیکٹ اس گفتگو کا یہ آ رہا ہے۔ نہیں، اس کو میں آپ کو اس طرح سے کہوں گی کہ دیکھیں جب سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، وہ مسلم لیگ نون میں جب سے وہ سرگرم ہوئی ہیں، انہوں نے قیادت سنبھالی، انہوں نے کمانڈ سنبھالی، اس وقت سے جو یوتھ ہے وہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ ہماری طرف شفل کرتی ہوئی ہے، اور یوتھ کا جو ٹرینڈ ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف ہو گیا۔ آپ نے یونیورسٹیز میں ان کے وزٹس دیکھے، آپ نے یوتھ کے جو پروگرامز میں وہ جاتی ہیں، آپ نے اولمپکس میں دیکھے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے جو ایز اے چیف منسٹر پنجاب جو وہ انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے، اس سے جو نوجوان نسل ہے وہ میرا خیال ہے زیادہ اٹریکٹ انہوں نے مریم نواز شریف کی پھر تو طرف نہیں ہوئے ہیں ہونا وہ۔ چاہیے نا، اور یہ میں ایج کی لمٹ نہیں بڑھنی چاہیے، پھر تو اگر یوتھ آپ کے ساتھ ہے تو پھر تو آپ کو بالکل کمنگ ساتھ ہے، الیکشن اور میں ان کو دیکھیں تیار یہ کرنا چاہیے، بلکہ دیکھیں تیار بقول آپ کے ہو چکے ہماری ہیں وہ لوگ۔ جماعت ہماری جماعت ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک محدود جماعت نہیں ہے، ہماری پورے پاکستان میں الحمدللہ جڑیں ہیں، ہماری نمائندگی بھی ہے، ہمارا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، ہمیں کسی طرح سے کسی سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ٹھیک ہے، اگر اول تو یہ ہماری جماعت کا ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، ہمارے جماعتی لیول کے اوپر جو ہے اس کی ابھی میں نے ٹھیک، بازگشت جو ہے وہ نہیں سنی، یہ معاملہ میرے تک نہیں آیا، تو میں اس کے اوپر بہت زیادہ بات بھی نہیں کر سکتی کہ کیا محرکات ہیں، کیا ریزن ہے، لیکن ایک بات ہے کہ ہم نہ ڈرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ بہت شکریہ شمائلہ رانا صاحبہ، مسلم لیگ نون کی رہنما ممبر قومی اسمبلی، ہم سے بات کری تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام خبروں میں کون سی ٹیک رکھتی ہے، کتنے ویل انفارمڈ ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیلا رضا صاحبہ، پیپلز پارٹی کی رہنما ممبر قومی اسمبلی۔ شیلا رضا صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب ویسے تو یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت نے ابھی تک کوئی 28ویں ترمیم پر ان سے مشاورت نہیں کی، لیکن یہ بھی طے ہے کہ 28ویں ترمیم پر بحث بھی ہو رہی ہے، حکومتی وزراء خود ہمارے پروگرام سے بھی کہہ چکے ہیں کہ ورکنگ ہو رہی ہے۔ کیا 28ویں ترمیم کی ضرورت ہے، اور کیا اسپیشلی پیپلز پارٹی 28ویں آئینی ترمیم کے نام پر جو صوبائی خود مختاری ہے اس میں ممکنہ جو کمی ہے اس کو قبول کرے گی؟ اچھا، پہلی بات تو ہم یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے، ایک تو میں اپنے چیئرمین پہ بلیو کروں گی، اور اس کے بعد جو میرے پاس شخصیت ہے وہ ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب۔ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت جب ایک پہلا جو ہے ڈرافٹ آیا جو کہ 54-57 پوائنٹس پہ تھا، تو جب ان سے سوال ہوا کہ سر یہ، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے نہیں پتہ کہاں ڈرافٹ ہوئی ہے، ٹھیک، مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے۔ شاید یاد ہو آپ لوگوں کے پاس کلپس بالکل ہوں یاد گے ہے ہمیں، بالکل۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے۔ اب وہ برملا کہہ چکے ہیں کہ ڈرافٹ ہی نہیں ہوئی، کوئی ڈرافٹ ہی نہیں ہے، سامنے آئے گا تو پتہ کرے گا۔ مطلب یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کرائی، کیونکہ وہ لا منسٹر ہیں، پھر وہی ڈرافٹ کرتے ہیں اور ان کی ٹیم ڈرافٹ کرتی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ڈرافٹ ہی نہیں آیا میرے سامنے، یعنی کہیں اور سے بھی نہیں آیا، اگر کہیں اور سے کسی کو ڈرو تو۔ اب باقی جو رہے لوگ، تو
ان کا نام پھر اسی لیے نہیں لینا چاہیے کہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ڈرافٹ وغیرہ کی خواہشات اگر کسی لیول پر کسی کی پہنچا رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ باؤنڈری سے باہر بال پھینکنا چاہ رہے ہیں اپنی پوزیشن نہ ہوتے ہوئے بھی, تو پھر کیا کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا ویسے ابھی آپ کی میری کم از کم اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 26ویں 27ویں ترمیم میں نا بہت دیر تک بہت سے لوگوں کو بہت کچھ نہیں پتا تھا, پھر اچانک سے سب کچھ پتہ بھی چل گیا, تو کہیں نہ کہیں آپ کو بھی کوئی فورس ہی کرتی ہے کہ ایسا کہیں نہ کہیں کوئی بیک اینڈ پہ کچھ ہو رہا ہو؟ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اور وی لاگز میں تو بہت ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں دوبارہ کہوں گی کہ حکومتی پارٹیز کے لا منسٹر, فیڈرل لا منسٹر, انہوں نے ابھی 4 دن بھی پورے نہیں ہوئے, 3 دن چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہیں کوئی ڈرافٹ نہیں ہے. تو اب ان کو بھی اگر اعتماد میں نہیں لے کے کہیں ڈرافٹ ہو رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے مخصوص منسٹر سے کہ آپ لوگ لیک کرو, لٹمس ٹیسٹ کر کے دیکھو کہ کیا آئے گا, تو بھائی لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ ابھی سے آپ کو بتا رہا ہے کہ ایسا کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی رانا صاحب نے بات کی, ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ ووٹنگ کی عمر 18 سے بڑھا کر 25 سال کرنے کی تجویز ہے, تو اس پر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ نوجوانوں کے سیاسی حق پر قدغن ہے, کیونکہ بلاول صاحب خود 19 سال کی عمر میں چیئرمین بنے تھے. بالکل قدغن ہے. پھر آپ ان کے یا مطلب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ 195 میں 180 کنٹریز میں جو لوگوں کا یہ فیصلہ ہے کہ 18 سال کی عمر میں انسان جو ہے وہ مینٹلی طور پر اتنا میچور ہوتا ہے کہ 5 سال کا سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے اپنے فائدے کے لیے, کیونکہ یہ جو ہم الیکشن ہوتا ہے یہ 5 سال کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے نا. تو آپ پوری دنیا کو جھٹلا کر ان 15 پتہ نہیں کون سے ممالک میں جن کا نام بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا ان کا ساتھ دے رہے ہیں, اور آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا ملک جو آئی ٹی میں جو ہر چیز میں اتنا آگے ہے, ہمارے اوپر اگر ایک بڑی طاقت جنگ مسلط کرے تو ہم سائبر اٹیک بھی کرتے ہیں, ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, نہیں وہ اس قابل نہیں ہیں, تو پھر ان کا آپ شناختی کارڈ بھی نہ بنائیں 18 سال میں, آپ ان کو جو ہے آئین کی تبدیلی کر دیں کہ 18 سال کا لیس دین 18 ایئرز جو ہیں وہ بچے ہیں اور 18 سال کے جو ہیں وہ بچے نہیں ہیں. پھر آپ یہ ساری تبدیلی کریں, پھر آپ ان کا ڈرائیونگ لائسنس بھی جو ہے سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے کہ گاڑی لے کے نکل جاتے ہیں تیز چلاتے ہیں وہ بھی منسوخ کر دیں, پھر آپ ان کا اسی طرح کریں, NIC بھی نہ بننے دیں. اچھا شیلا صاحبہ, انہی خبروں کے بیچ میں یہ ہے کہ BISP کو یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صوبوں کے حوالے کرنے کی بھی تجویز زیر غور ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں صوبے کے حوالے کرنا ایک مناسب فیصلہ ہوگا اور صوبے اس پروگرام کو مؤثر انداز میں چلا سکتے ہیں؟ اچھا, جب 2008 میں ہماری گورنمنٹ آئی تو پیپلز پارٹی نے اس میں اس کو شروع کیا, تو انہیں بڑا اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس پہ بہت سارے اٹیکس ہوں گے, اور ہوئے بھی. پہلے اس میں درمیان میں جو اس کا پیج ہے اس پہ تصویر محترمہ بینظیر بھٹو کی تھی, وہ بڑی تھی, وہ کونے میں چلی گئی, بیچ میں نواز شریف کی آ گئی. پھر اس کے بہت سارے کمپوننٹ تھے, وسیلہ حق یعنی کہ 3 سال بعد اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہ لے تو اس کو کچھ اماؤنٹ دیا جائے اور وہ اپنا کاروبار شروع کرے. وسیلہ روزگار کہ کسی ایک بچے کو روزگار دے دیا جائے یا اسی خاتون کو اگر روزگار مل جائے کچھ, اور وسیلہ صحت کے اس خاندان کا تمام صحت کا جو ہے معاملہ اس کو دیکھا جائے, اور وسیلہ تعلیم کے ان کے بچوں کی تعلیم کو بہتر کیا جائے. تو اس کو بند کر کے پھر کچھ عرصے بعد اس کو مریم صاحبہ کے حوالے سے انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی کہ وہ چاہتی ہیں اس میں یہ ہو جائے. پھر PTI نے تو اس کا نام جو ہے وہ بظاہر احساس کر دیا, احساس کمتری میں مبتلا ہو کے, لیکن جب کورٹ میں گئے تو انہوں نے اس کو انکم سپورٹ ہی کہا, اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی اس لیے انہوں نے اس کو فیڈرل گورنمنٹ سے منظور کرایا تھا, اور یہ ایک بہترین پروگرام ہے, دنیا بھر میں اس کو مانا جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس پہ اٹیک ہو سکے گا. گو کہ اس کو برا کہنے کی کوشش کی گئی, پچھلا سال فلڈ میں بھی اس کو نظر انداز کیا گیا, جبکہ بڑے صوبے میں ایک بہت بڑا اماؤنٹ جو تعداد تھی وہ افیکٹ ہوئی تھی. غریبوں ہی کے علاقے میں
फ्लड आता है, बहुत कम ऐसे इलाके होते हैं जो पॉश्ड एरिया होते हैं कि वहाँ पे कुछ हो, वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग तो हो सकती है कि सिस्टम में गड़बड़ है, लेकिन फ्लड से सारे यही लोग बैठते हैं और ये उन्हीं के नाम थे और इससे खासे लोग कवर हो सकते थे, लेकिन अब देखें कि किसी के ज़बान पे नाम ही नहीं है कि उनकी मदद कहाँ तक पहुँची। यानी सूबों के हवाले अगर इस प्रोग्राम को किया जाए तो पीपल्स पार्टी को एतराज़ है, आप समझती हैं कि फेडरल ही चलाए इसको? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शायद हमसे बात कर रही थी। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। जहां वफाक में आईनी तरमीम की बात हो रही है, वहीं खैबर पख्तूनख्वा में सूबे के मसाइल के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आ गए हैं। गवर्नर फैसल करीम खुंडी, वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, अपोजिशन लीडर डॉक्टर अबादुल्ला और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के लिए आवाज़ उठाई है। सूबे को गंदम और CNG की फराहमी का मुतालबा किया गया है। गवर्नर फैसल करीम खुंडी ने वज़ीर आज़म से शिकवा करते हुए कहा कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हल के लिए शहबाज स्पीड नहीं दिखाई। सूबे के साथ ज्यादती हो गई तो हम सूबे के अवाम के साथ खड़े होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के साथ सुतेली माँ की तरह सलूक ना किया जाए। सबसे ज़्यादा गैस पैदा करने वाला सूबे KP है। आइन में साफ लिखा है कि पहले पैदावार करने वाला सूबा इस्तेमाल करेगा, इसके बाद बाकी सूबों को देगा। अपोजिशन लीडर डॉक्टर अबादुल्ला कहते हैं कि CNG और गंदम के मामले पर हम सियासत को पीछे और मसले को आगे रखते हैं। गवर्नर वफाक के नुमाइंदे हैं, आप ज़रा स्पीड पकड़ें, हम आपके साथ हैं। सूबा हम सब का है, हम सब इसमें साथ देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल और सूबे के मसाइल के लिए हुकूमत और अपोजिशन का एक पेज पर होना यकीनन नेक शुगन है। अब देखना यह है कि जज्बा कब तक कायम रहता है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में अनहोनी कैसी हुई, इस पर बात कर लेते हैं वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब से। शफी जान साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो वज़ारत इत्तलात की। सवाल मेरा ये है, खैबर पख्तूनख्वा के मामले पर आज हमें सूबाई हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर नजर आए। सोहेल आफरीदी, गवर्नर, अपोजिशन लीडर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत अच्छा लगा। एक तो ये बताइएगा ये मुमकिन कैसे हुआ, और जो सूबे को गंदम और CNG बहरान का इस वक्त सामना है, इसका जिम्मेदार क्या वफाक ही है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक अपोजिशन की एक पेज पे बात है तो ये CM अफरीदी साहब का बहुत बड़ा उसकी बहुत बड़ी ये खसूसियत है कि जब भी ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे सूबे को अपोजिशन और बाकी पार्टियों की ज़रूरत होती है जो कॉमन इश्यूज पर, तो वो इन सबको इकट्ठा कर लेते हैं। इससे पहले आपने अमन व अमान के हवाले से जो जिरगा हुआ था उसमें तमाम लोगों को एक छत के नीचे इकट्ठा किया, फिर ड्राफ्ट पे तमाम पार्टियों का, तमाम जमातों का साइन था। तो आज भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, CM खैबर पख्तूनख्वा, अपोजिशन लीडर, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा, तमाम लोग एक पेज पे थे। और जो आज का इशू था वो CNG की जो बंदिश है, जो गैस की लोड शेडिंग है और जो गंदम की तरसील को पंजाब ने बंद किया हुआ है, ये दो इश्यूज पे बात हुई। जहां तक गैस की बंदिश की बात है तो खैबर पख्तूनख्वा की जो प्रोडक्शन है वो 508 MMCDF है, और जबकि हमारी जो खपत है, जो कंजम्पशन है वो 140 है। और इसके साथ अगर आप CNG सेक्टर को मिला ले तो 40 उसके तो 180 हो गया। तो हम अपने खपत से 3 गुना ज़्यादा पैदा करते हैं और वो फिर हम दीगर सूबों और फेडरल हुकूमत को देते हैं। आज गैस की जो बंदिश है उस पर बात हुई और CM खैबर पख्तूनख्वा ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टिव्स दिए कि ऐसे किसी भी गैर आईनी इकदाम को सपोर्ट ना किया जाए, क्योंकि ये एक गैर आईनी इकदाम है। आइन में बड़ा क्लियरली डायरेक्शन है कि जहाँ पे गैस की पैदावार होगी सबसे पहले उस एरिया को दी जाएगी, उसके बाद आगे उसकी तरसील होगी। और जहाँ तक गंदम की बात है तो पंजाब हुकूमत ने इस वक्त गंदम बंद की हुई है, क्योंकि हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा है वो डिपेंड करता है, जो गंदम पंजाब से आती है। जो हमारी मिल्स एसोसिएशन है वो सरापा एहतजाज है और ये भी आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि आइन में बड़ा क्लियर डायरेक्शन है कि आप खुराक की जो अशिया है उसकी बैनुल सूबाई तरसील पर पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन पंजाब हुकूमत का ये रवैया बहुत, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। तो उस पर बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने थी जिसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा थे और जिसमें CM आफरीदी साहब थे। अच्छा ठीक, अब एक ज़बरदस्त तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मौका पीपल्स पार्टी की भी आया, अपोजिशन लीडर भी नून लीग से हैं, मरकज़ में नून लीग की हुकूमत है, कुछ इत्तेहादियों के हमरा। उसका रद्द-ए-अमल कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सबसे पहले मुझे बता दें, फिर मैं फर्दर क्वेश्चन पुट करता हूँ। देखिए, जहाँ तक CNG की तरसील की बात है या फिर इंडस्ट्री को गैस देने की बात है तो उस पर तो अमल शुरू हो गया है।
اور CNG اسٹیشن کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور اب انڈسٹری کو بھی کچھ دنوں میں گیس بحال کر دی جائے گی اور ڈومیسٹک یوزر کو بھی۔ جہاں تک گندم کی ترسیل کی بات ہے تو اپوزیشن لیڈر وہاں عباد صاحب جو ہیں وہ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ آپ اپنے پارٹی سے بات کریں۔ پھر گورنر صاحب کو بھی، وہ وفاق سے رابطے میں ہیں، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ بھی ایک ایکٹیو رول اس میں وہ پلے بھی کر رہے ہیں اور دوبارہ آپ پلے کریں۔ تو انشاءاللہ ہفتے 10 دنوں میں تمام چیزوں پہ جو رزلٹ ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک، اب جب آپ سمیت 4 اور وزراء نے کل حلف اٹھایا، رد عمل بھی آیا ہے، طارق صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا کابینہ کی تعداد بڑھانے سے گورننس بہتر ہو جائے گی، کیونکہ جب آپ وفاق میں یا پنجاب کی کابینہ میں توسیع ہوتی تو آپ لوگ تنقید کرتے ہیں نا، اب توانائی کے بحران میں کابینہ میں توسیع کی یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انیشیلی ایک چھوٹی کابینہ اناؤنس ہوئی تھی جس میں 10 وزراء تھے، ایک اسپیشل اسسٹنٹ تھا اور 2 ہمارے ایڈوائزر تھے، اور جو ڈپارٹمنٹس تھے کوئی 18 سے لگ بھگ وہ CM خیبر پختونخوا کے پاس تھے، اور وہ اس کو دیکھ رہے تھے، وہ ایکٹیولی اس کی میٹنگز بھی کر رہے تھے۔ پھر اس کو بڑھانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ کچھ ڈپارٹمنٹس ان وزراء مشیران کو دی جائے اور گورننس اس سے بہتر ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو برڈن ہے آفریدی صاحب کے کندھوں پہ، وہ اوور آل تو مانیٹر سب کچھ کریں گے، لیکن ایک وزیر کو ایک ڈپارٹمنٹ دینے کے بعد تو وہ تھوڑا ہلکا محسوس کریں گے۔ تو اس حوالے سے یہ کیبنٹ ایکسپینڈ ہوئی، اور 30 کی کیبنٹ تو خیبر پختونخوا میں ہمیشہ رہی ہے۔ تو بات بڑی واضح ہے کہ یہ جو تعداد ہے یہ خیبر پختونخوا میں ہمیشہ اتنے لوگ رہے ہیں۔ علی امین صاحب کے ٹائم میں بھی 31-32 لوگ تھے، ابھی بھی کیبنٹ 30 لوگوں کی بنائی گئی ہے، اس سے گورننس بھی بہتر ہوگی۔ بہت شکریہ وزیر صاحب خیبر پختونخوا شفیع جان ہم سے بات کر رہے تھے۔ پاکستان فرنٹ، اس بریک کے بعد امریکہ ایران جنگ کے بادل پھر منڈلانے لگے۔ امریکی اور اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیراعظم کی ایران جنگ دوبارہ چھڑنے کے امکان پر گفتگو ہوئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق دونوں رہنماؤں کی گفتگو کے بعد اسرائیلی فوج ہائی الرٹ ہے، امریکہ کے ساتھ ایران پر حملوں میں شامل ہونے کے لیے تیار بھی ہے۔ ممکنہ جنگ کی صورت میں پینٹاگون نے ایران میں اہداف کا چناؤ کر لیا ہے۔ CNN کے مطابق جنگ کے ممکنہ آغاز کی صورت میں پینٹاگون نے ایران میں توانائی اور انفراسٹرکچر سمیت مزید اہداف کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جنگ بندی کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی اور اہم پیش رفت ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب نئے حروف میں پروجیکٹ فریڈم پاکستان کی درخواست پر روکا گیا۔ رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایرانی میڈیا رپورٹ کے مطابق تہران میں محسن نقوی اور مسعود پزشکیان نے 90 منٹ طویل ملاقات کی، جس میں 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی امن کے لیے ثالثی کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان رابطوں کے لیے پاکستان نے ایران کی نئی تجاویز امریکہ کے ساتھ شیئر بھی کر دی ہیں تاکہ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے خاتمے کی راہ ہموار کی جا سکے۔ رائٹرز نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ مذاکرات میں پیش رفت سست روی کا شکار ہے، جس کی وجہ دونوں جانب سے بار بار بدلتے موقف ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ہماری توجہ جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ سے مذاکرات کی کوششیں جاری ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اسلام آباد میں جاری مذاکرات ابھی ناکام نہیں ہوئے، تاہم امریکی رویے نے انہیں شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے قطر کے وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مصر کے وزیر خارجہ سے اہم رابطے ہوئے۔ برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دنیا میں پاکستان کو ایک ایماندار ثالث
اور ایسے ملک کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے جس پر عالمی قیادت کو مکمل اعتماد ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور اور مستقل امن کے معاہدے کے لیے پر امید ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق پاکستان کی تمام کوششوں کے باوجود سفارتی عمل کے ناکام ہونے کے خدشات بڑھ رہے ہیں، جس کے بعد پینٹاگون نئے حملے کے لیے پر تول رہا ہے۔ اسرائیل میں بھی حکام کا خیال ہے کہ مذاکرات ناکامی کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کے بعد انہوں نے توانائی کے مراکز اور میزائل سسٹمز پر حملوں کی تیاری شروع کر دی ہے اور وہاں کی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ خطے میں اس وقت 2 امریکی طیارہ بردار جہاز USS ابراہم لنکن اور USS جارج H.W. بش سمیت 20 جنگی بحری جہاز الرٹ کھڑے ہیں، جو کسی بھی اچانک حملے کا جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ رپورٹ میں فوجی ذرائع کے حوالے سے کہا گیا کہ زیر غور منصوبوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں اور فوجی ڈھانچے پر شدید فضائی حملے شامل ہیں، جبکہ ایک بڑے خطرے والے منصوبے کے تحت امریکی اسپیشل فورسز کو ایران کے اندر زمیندوز تنصیبات میں موجود جوہری مواد کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے بھیجا بھی جا سکتا ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق اس وقت سب سے اہم ہدف اصفہان کی جوہری تنصیب ہو سکتی ہے، جہاں عالمی ایجنسی کے مطابق 60% تک افزودہ 200 کلو گرام یورینیم موجود ہے۔ اس کے علاوہ امریکی انٹیلیجنس کا ماننا ہے کہ ایران نے اپنے آبناء ہرمز کے ساتھ واقع 33 میں سے 30 میزائل سائٹس کو دوبارہ فعال کر دیا ہے، جس سے عالمی جہاز رانی اور تیل کے ٹینکرز کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے نئی شرائط سامنے شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ ایران اپنی صرف ایک جوہری تنصیب کو فعال رکھے، جبکہ امریکہ نے ایران کے منجمد اثاثوں میں سے 25% رقم بھی جاری کرنے سے انکار کیا ہے۔ دوسری جانب نیو یارک ٹائمز میں جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب سے